اللہ کے قدموں میں آ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیرت النبی کانفرنس۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا صاحب نے تقریر بڑی اچھی کی، گھر جا کے کریں گے وہی جو آپ کو اچھا لگے گا، جو آپ کو اچھا لگے گا۔ مسجد میں بیٹھ کے تقریر سن کے جا کے باہر تبصرہ کرتے ہو، مولوی صاحب کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جس نے 12 سال ادارے میں لگا کے ڈگری حاصل کی، جو محمد رسول اللہ کے دین کا وارث ہے، اس کی حدیں اور راستے تو قائم کرے گا؟ جسے وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے، اس قوم نے جب سے اپنے علماء پر تنقید کرنا شروع کی۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ عالمی ایجنڈا ہے کہ اگر قوم مسلم کو راستے سے ہٹانا ہے، ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، ان غلاموں سے رشتہ توڑوا دیا جائے، ان کو انہیں الگ کر دیا جائے۔ مگر یاد رکھیں، اللہ کی عزت کی قسم، کسی پیر کے پیچھے چلنے والا، کسی صوفی بازی کے پیچھے چلنے والا ڈوب سکتا ہے، ایک عالم کے پیچھے چلنے والا نہیں ڈوبے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ عالم کے پیچھے چلنے والا در حقیقت کس کے پیچھے چل رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے، حضور کے طریقے پر چل رہا ہے۔ مگر یاد رکھیں، یہ ٹوٹکے والی سرکاریں، یہ 2 نمبری پیر اور یہ 2 نمبری قسم کے دھندے باز لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ انہوں نے نئی نئی راہیں نکالی ہے، انہوں نے لوگوں کو نئے نئے راستے دکھائے ہیں۔ کہتے ہیں جناب تمہاری بیوی کا ہیلا کرنا ہے، میں نے کہا ہیلا بہانے کو کہتے ہیں، کون سا ہیلا کرتا پھر رہا ہے؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، اور قوم مسلم تمہاری غیرت کتنی مر گئی ہے؟ اسلام نے تمہاری عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کیا تاکہ ان کی عزت بچے، تم نے پیر کی چوکھٹ میں ڈالا ہوا۔ تمہارے عرصوں کی تقریب میں مردوں سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں، اور یہ عرص کرانے والے جاہل، یہ کمیٹی والے، یہ ٹرسٹی لوگ پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، کوئی اپنے اوپر نہ لے جائے۔ میرا کام ہے آئینہ دکھانا، اگر کسی کو برا لگے تو سامنے سے ہٹ جائے، آئینہ دکھایا جائے گا۔ ٹرسٹی کہتے ہیں جناب اگر عورتوں کو ہٹا دیا جائے انکم کم ہو جائے گی۔ میں کہتا ہوں میری قوم، ان جاہلوں کا سیاستوں پر تم نے بٹھایا ہے، انہیں کسی ولی سے محبت نہیں، یہ پیسے کے پجاری ہے، اسی کی رکھوالی پہ بیٹھے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، مزاروں سے صندوقی ہٹا دو، ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ زیارت پر آخری بکرا دیا، خانیہ ٹرسٹ کا صدر، مجھے بتاؤ نہ صحیح بابا کو ثواب ملا، نہ درویش جو ہے درویش غلام قادر کو ثواب ملا، نہ ہی شادرہ سرکار کو ثواب ملا۔ ارے کسی ٹرسٹی کو کھلانا کون سا ثواب کا کام ہے؟ محلے کی مسجد میں مکتب چلاتے ہوئے تم سوچتے ہو اس میں فائدہ کوئی نہیں؟ یاد رکھیں، اہل سنت کا موقف واضح ہے، اولیاء اکرام کے مزار پر جو نیاز ڈالی جاتی ہے اسے منت شرعی نہیں کہتے، منت عرفی ہے۔ اگر کسی نے مانی کام ہو گیا تب بھی شریعتاً دینا واجب نہیں ہے، اور وہاں دینا حرام ہے جہاں دین کا کام نہ ہوتا ہو۔ ہماری عادت خراب ہو گئی ہے، ہم کسی بھی آفس میں گئے رشوت دیتے ہیں، ہم نے سوچا اللہ کے ولیوں کو بھی شاید رشوت لگتی ہے، صندوق نہیں رکھی ہے، 10 پولیس والے کھڑے، مگر اب کیوں کھڑے؟ پیسوں کی حفاظت کے لیے۔ کسی زیارت پہ چوری ہو جائے پھر کہتے ہیں جی بابا جی اپنے پیسوں کی حفاظت نہیں کر سکے، ہمارا کیا کریں گے؟ بابا نے آگ لگانی ہے تمہارے پیسوں کو۔ ارے جس نے زندگی میں ان پیسوں کو ہاتھ نہیں لگایا، یہ زکات جو جس مال کی زکات تم نے نہیں دی، جس مال سے اللہ کا حق تم نے نہیں ادا کیا، غریب کا خون نچوڑ کے جو پیسہ اکٹھا کیا، تمہارے اس پیسے کو اللہ کے ولی کو کیا کرنا ہے؟ آج ہر بندہ سوال کرتا ہے کہ مزارات اولیاء پر جو پیسہ آتا ہے اس سے دین کا کام کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس کا سیدھا جواب ایک ہی ہے، مزارات پر آنے والے پیسوں میں اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کیا ہوا ہوتا، وہ مال محفوظ نہیں ہوتا، مال محفوظ ضائع کبھی نہیں ہوتا۔ ہمیں شریعت سیکھنی ہوگی، جب اللہ اور اللہ کے دین کا حق ادا کریں گے پھر ہم اگر کہیں پیسہ راستے میں بھی ڈال دیں گے تو بھی ضائع نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے ولیوں کو کسی پیسے کی ضرورت نہیں، سونے چاندی کی ضرورت نہیں، بکروں کی ضرورت
किया। मस्जिद जो है देने वाले को भी मिलेगा, वही सवाब साहिब मजार को भी मिलेगा। मगर जिस मजार से करोड़ों रुपए हुकूमत को दे दिया जाए, मुझे बताओ उस मजार से साहिब मजार को क्या फायदा होगा? हमारी कौम इतनी भूली है, साल में हजारों रुपए जमा करके अजमेर शरीफ दे रहे हैं बाबा जी के, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज के मजार अक़दस पर ब्याज देने जा रहे, और वहां बैठे शिया खा रहे हैं। और जनाब मैंने यूं ही नहीं कहा, हमारे दिल तो हुसैन के साथ है और हमारा अमल यजीद के साथ मिलता है। हमें अपना अमल सुधारना होगा। मस्जिद के मौलवी से तुझे नफरत है, मोहल्ले के इमाम से तुझे नफरत है, और रसूलुल्लाह के इश्क का दावा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये उलमा अंबिया के वारिस है। अल्लाह अकबर। फरमाया इसी उलमा की जमात की वजह से अल्लाह बारिशें भी नाज़िल करता है और जमीनों में अमन भी कायम करता है। आज अपना अकीदा बदला, अपना जो है अकीदा दुरुस्त करने की जरूरत है। अकीदा किसी के बताने पर नहीं, रसूलुल्लाह के बताए हुए दीन पर करना होगा, सीखना होगा। आज बड़े अफसोस की बात है, लोग इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी को बिदअती का ताना देते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, बिदअत के खिलाफ जितना इमाम अहमद रजा ने जिहाद किया इस दुनिया में किसी ने नहीं किया। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं जिस औरतों में जिस मजार पर औरतों और मर्दों का मेला लगे उस मजार के उर्स में जाना हराम है, गुनाह का काम है। इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने सिर्फ आमाल में बिदात का रद्द नहीं किया, बल्कि आपने अकायद में भी बिदात का रद्द किया। आपने न देखा किसके साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, कायदे इस्लाम, मैं अपनी बात समेटता हूँ, वक्त नहीं है। जो बात मैं आज करना चाहता था, तशरीफ रखिए जल्दी से। आज अपने इस कॉन्फ्रेंस से मिजाज लेके जाए, कारी सैयद आफ्ताब साहब इस इदारे को चलाने के लिए एक एक कोरी जमा करे और जनाब जाकर ठीक की तरह पैसा मांगे ताकि इस कौम का भला हो जाए, इसकी बच्चियों में दीन का शऊर आ जाए। उसके बरखिलाफ हमारे हजारों रुपए कौन खा जाता है मजारों के नाम पर, हमारे हजारों रुपए कौन खा जाता है सालाना टैक्स के नाम पर, जिसे नमाज पढ़ने की मौत आती है, उलमा का गुस्ताख बना फिरता है। और आज के जमाने में जितने जाहिल बाजी अहले सुन्नत के खिलाफ हुए हैं, इन सब का बाबा ताहिरुल कादरी है, जिस शैतान ने ये गंदगी फैलाई है। वक्त की जरूरत है, सुनिए जाग जाओ। अल्लाह की कसम किसी की दी हुई स्ट्रेटेजी की जरूरत नहीं, आमिना के लाल का दिया हुआ मिशन काफी है। हमें फिक्र करनी होगी, इस्लाम रहेगा, अहले सुन्नत रहेंगे, क्योंकि इस्लाम है ही अहले सुन्नत है। कोई और दावा नहीं कर सकता। अरे वो चोर क्या दावा करेगा जो कहता है खुदा झूठ बोल सकता है? अरे वो वहाबी क्या कहेगा जो कहता है मोहम्मद का मजार सबसे बड़ा बुत है? वो शर्रफ अली थानवी क्या कहेगा मैं मुसलमान हूँ जो कहता है रसूलुल्लाह का इल्म जमात की तरह है? मगर हमारी कौम क्या होती है, वहाबी चंदा लेने आए और जी हमने अल्लाह की राह में देना है। क्या तुम वो कौम हो गंगा से गुजरो तो ठीले फेंको, जमुना के ऊपर से गुजरो तो ठीले फेंको? अरे इस्लाम अमल का दर्श देता है, इस्लाम कहता है खर्च करो सवाब मिलेगा, फेंकने का हुक्म नहीं देता। कहते हमने अल्लाह करा थी तो रुड़ गया। और जनाब यहाँ क्या बना रखा है, कुछ लोगों को ना वो कहते हैं जो जानवर के अंदर होता है उसको कहते हैं अंदर मांस, कलेजा वलेजा नरम गोश्त, उसकी गोटियां खानी होती है। कहते हैं जी सर की जगह सर लगता है, तो मैंने कहा खोड़े की जगह खोड़ा लगता होगा। एक टांग काट लो बकरे की, क्या जरूरत है पूरा काटने की? ये मजाक बंद करो। सदके का हरगिज़ मकसद खून बहाना नहीं, खून बहाने का एक ही मौका है और वो बकरा ईद का मौका है। बाकी सदके का मतलब हरगिज़ ये नहीं है। सदका का मतलब तो यही है मुस्तहिक तक उसका हक पहुंचा दिया जाए अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह उसके बदले तुम्हारी आफतें दूर कर देगा। अपने मदारिस को सदका पेश किया करे, अब ज़कात पेश किया करे। और मैं बात आखिर में आखिरी बात कह के गुजारिश चला जाऊं, मुझे पता है बहुत सारे लोग बड़ी धमकियां भी देते हैं, हम चाहे तो टैरिकेशन तक पहुंचा सकते हैं। मैंने कहा
ने तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है। और अगर सारी दुनिया तुम्हें खैर पहुंचाने पर जमा हो जाए, उससे ज्यादा नहीं पहुंचा सकती जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिखा है। जो होना है वो रब ने लिख दिया है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। मैं जो बात अर्ज करना चाहता था वो ये, जो मज़ारात की कमेटियों में लोग हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम, आज कल नहीं कहना, बताया नहीं, क़यामत के दिन तुम्हें रब गर्दन से पकड़ेगा, एक एक रुपए का हिसाब लेगा तुमसे, कौन का पैसा कहाँ जाता था। और तुम अगर बचना चाहते हो तो तुम्हें इन उलमा से रहनुमाई लेनी होगी। जैसे उलमा बताए वैसे खर्च करो। अगर क़यामत के खौफ से बचना है, लिहाज दारू में तकसीम न करो। अल्लाह हमें खैर की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। खलीफा सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल हमीद नईमी साहब को आप हम सब सुनने की सआदत हासिल कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि हमारे स्टेज पर कायद अहले सुन्नत मामार कुल मिल्लत नाशरे मसलक आला हजरत खलीफा ताजुस्सरिया हज़रत अल्लामा अलहाज शाह मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन रज़वी बरकाती दामद रुकातुल कुद्सिया सदर जमात अहले सुन्नत शबा जम्मू, आपकी आमद है। और आपके साथ साथ पैकर इल्म अमल हज़रत मौलाना कारी अब्दुल मुस्तफा साहब किबला ज़िला शरफुल इमाम खतीब मरकजी जामा मस्जिद सुरनकोट, और पैकर अखलास और मोहब्बत उस्ताद उलमा हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम रज़ा नईमी साहब किबला आपकी तशरीफ आवरी है। मैं अपनी तरफ से अरकान जलसा की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। आइए हजरात, एक अच्छे नाथवान से आपकी मुलाकात करवाई जाए। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल जब्बार साहब से। माशाअल्लाह मुनीब इकराम वकार हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल रज़ाक अशरफी साहब किबला इमाम खतीब जामा मस्जिद अकबरी सुरनकोट, आपकी तशरीफ आवरी हुई है। तमाम तर मुआज़्ज़ज़ और मोहतरम मेहमान उलमा इकराम यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। मैं सबका नाम नहीं ले सकता, सबका मैं इस्तकबाल कर रहा हूँ। सैयद अब्दुल जब्बार वसी साहब नाते नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिर्फ 3 शेरों के लिए माइक। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या जिंदगी दा मज़ा आवे सरकार दे बूए ते, जिंदगी दा मज़ा आवे सरकार बूए ते, एक बार बुला मौला दिलदार दे बुए ते एक बार मौला दिलदार। तुसी मेरे जनाज़े नू ले जाना मदीने विच, जनाज़े सिद्दीक़ अकबर ने फरमाया तुसी मेरे जनाज़े नू ले जाना मदीने विच, जाके ते रख देना सरकार दे बूए ते, जाके ते रख देना सरकार वे ते, जाके ते रख देना। जिन्हों निस्बत पाका दी मिल जावे ओ जन्नतिए, जिन्हों निस्बत पाका दी मिल जावे ओ जन्नतिए, जिन्हों निस्बत पाका दी मिल जावे ओ जन्नतिए, पावे पिता होवे बैठा कोई वार दे
ঘুমাইতে আমি পিতা হবে বেঠা কয়বার দেখতে পামে পিতা হবে বেটা কয়বার ঘুমাইতে सुभान अल्लाह मद्दाह रसूल हज़रत मौलाना सैयद अब्दुल जब्बार साहब को बड़े अच्छे अंदाज में आप सब सुनने की सआदत हासिल कर रहे थे। आइए हजरात, आप एक ऐसे खतीब से मैं आपकी मुलाकात करवाऊं माशाअल्लाह, जो हर दिल अजीज खतीब है, जो दिलों पर राज करते हैं। सारे हजरात तैयार हैं, सुनना चाहते हैं? जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह के कहेंगे या रसूल अल्लाह। दोनों हाथों को बुलंद करके सारे हजरात जो कुर्सियों वाले हैं, जो नीचे हैं, सब कहेंगे लब्बैका या रसूल अल्लाह, लब्बैका या रसूल अल्लाह। नारा तौहीद और रिसालत बुलंद करें, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर कायदे आले सुन्नत सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस तशरीफ ला रहे खुतब अहले सुन्नत शहंशाह तरन्नुम मुतकल्लिम हजरत अल्लाह हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद कादरी साहब क़िबला। नहायत वाजिबुल एहतराम मेमार कौम मिल्लत नाशरे मसलके आला हजरतुल अल्लाम हजरत अल्लामा मौलाना अशाह मुफ्ती सैयद बशारत हुसैन साहब क़िबला बरकाती दामत बरकातुल आलिया कायदे अहले सुन्नत हजरत मौलाना मुफ्ती फारूक हुसैन साहब क़िबला मिसबाही व दीगर तमामी मुक़्तदर मुस्तनद उलमाए इकराम हुफ़ाज़ इकराम कुर्रा-ए-इज़ाम मुअज़्ज़ज़ सामीईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद समीन हज़रात, आपने मुझसे कबल एक से एक बढ़कर खिताब समाप्त किया है। जितने भी खुतबा आए हैं मैं सबके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हज़रत माई फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़ाते बबरकत के सदके सबके ज़ोरे बयान में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। 10 मिनट का टाइम है, जो 10 मिनट हो जाएंगे तो नाज़िम साहब की तरफ से बस का लफ्ज़ आ जाएगा। 10 पर बस करनी है। हम और आप खुश नसीब हैं कि इस वक्त हमारे और आपके बीच हजरत माई फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद मौजूद है। ये जो मेरा काम नहीं चलता, खुदा के बोलो सुभान अल्लाह। और वो जात कौन सी है अभी तक हम समझे नहीं। जिस तरीके से हमें मुफ्ती सैयद आरिफ साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया की कदर करनी है, खासकर अहले स्टेज के भी तवज्जो चाहूंगा, उसी तरीके से खलीफा ताजुश शरिया
اور یہ ان کی قدم بوسی کا الحمدللہ شرف حاصل ہے۔ میری وہ عادت نہیں کہ سامنے ہو میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا کھلتو۔ ابھی میرا مزاج مجھ سے پہلے میرے قریب ہم وزن ساتھی نے جو نام میں ہم وزن ہے مولانا عبدالحمید صاحب، بس اے اور میم کا مسئلہ ہے، باقی مسلک تو ایک ہے، مشرب ایک ہے، بیان ایک ہے اور پیغام ایک ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اور میں یہاں تک بات کروں شان اہل سنت، قائد اہل سنت، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین صاحب قبلہ جہاں پر بھی ریاست جموں کشمیر میں چاہے اپنی مرکزی جامع مسجد میں خطاب کرے، ان کے ایک ایک حرف کی تائید الحمدللہ جماعت اہل سنت کا ایک ایک عالم کرتا ہے۔ مفتی فاروق حسین بسوائی صاحب قائد اہل سنت، یہاں تعداد نہیں دیکھی جاتی کہ کتنی مستویات اکٹھی ہے۔ آپ سمجھو گے نہیں، آپ بول ہی نہیں پاؤ گے کہ آپ کو سمجھنا ہی وہی ہے نا، بوتل پانی کو ہی تو چپ ہیں، گھنٹے ہوں 10 گلے میں ڈالے ہوئے، انگوٹھیاں 50 ہوں، اور جو حرام ہے لوہا پیتل تانبا۔ علماء تائید کرتے ہو نہیں کرتے؟ بولو نا، آپ تائید کرو گے نا تب یہ سمجھیں گے کہ یہ مولوی کچھ صحیح بول رہا ہے، ورنہ مولوی کی سننے کے لیے کون تیار ہے؟ جو باجے کو کہے یہ باجے کے چکر میں ہے، علماء کے چکر میں نہیں ہے۔ اس باجے نے دنیا کا بیڑا غرق کیا ہوا۔ میں باجے کی بات کر رہا ہوں، میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ باجے کی بات کی ہے میں نے۔ باجے کس کو کہتے ہیں آپ جانتے ہی ہیں، میں باجی کی بات نہیں کی، کوئی یہ نہ سوچے کہ کوئی باجی کی بات کر رہا ہے۔ اور بڑا باجی بھی جو خلاف شرع کام کرے گا، سر کو غرب میں کہیں ہو، جناب اہل سنت کے سپاہی ہر موڑ پر اس کو جواب دینے کے لیے بھی تیار ہے، ہر میدان میں آنے کے لیے تیار ہے۔ آج دو ہے مسلمانوں، تمہیں نماز نہ پڑھنی پڑے وہی اچھا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ محبت سے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ کرسیوں والوں کو بھی اللہ سلامت رکھے، کرسیوں کا بھی بڑا مسئلہ رہتا ہے، کرسیوں میں بھی بڑا ہیر پھیر ہے، کرسیوں کے لیے پوری جموں کشمیر میں اندھیر ہی اندھیر ہے، نہیں سمجھ لیجیے، لیکن آپ بھی ہاتھ اٹھا کر بول دیں یا رسول اللہ۔ ہاں یہ بات ہے، کیونکہ یا رسول کے نام پر ہر کرسی والے کو بولنا پڑے گا، اور جو یا رسول اللہ نہ کہے کرسی پر بیٹھ کر کے بھی وہ سمجھنے کے خطرہ ہے، کرسی کبھی مل نہیں سکتی ہے۔ تم کو جاگنا ہے، ابھی ہمارے خطبہ جگہ کے گئے، میں نے مولانا حمید صاحب کی بات کو آگے بڑھایا اور میں ہر ایک جملے کی تائید کرتا ہوں، کیونکہ میرے پاس 10 منٹ ہے، 10 منٹ میں کیا کرتا ہوں، کہاں سے چھیڑوں، کہاں پہ بات ختم کروں؟ آپ کو یہ علماء کیوں برے لگتے ہیں؟ اس لیے کہ وضو کرنے کا کہتے ہیں، اس لیے نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، اس لیے یہ روزہ رکھنے کا کہتے ہیں، اس لیے یہ گانوں سے تمہیں روکتے ہیں، اس لیے یہ ڈھول ڈھمکے سے تمہیں روکتے ہیں، اس لیے یہ خرافات سے تمہیں روکتے ہیں، اس لیے جناب والا یہ تمہیں جناب والا جو ہے ہر برائی سے روکتے ہیں، اور انسان کا نفس برائی کی طرف جاتا ہے۔ علماء کی توجہ چاہوں گا، انسان کا نفس برائی کو قبول کرتا ہے، اچھائی کو قبول نہیں کرتا، لہذا انہیں ان باجوں کی ضرورت ہے جو برائی میں مستغرق ہے، ان علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن قرآن کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سستی مت کرو، غم مت اٹھاؤ، تمہیں غالب کریں گے، شرط یہ ہے کہ میاں مومن ہو جاؤ۔ کیا ہو جاؤ؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کیا ہو جاؤ؟ علامہ اقبال نے مجھ پہلے کہا تھا، وہ غیرتیں وہ صبر، وہ غیرتیں وہ صبر، ترنم تو میرا ہے ہی ہے، چھپانے کی ضرورت ہی نہیں ہم
یہ بھی حضرت کے قدم بوسی کا شرف حاصل ہے، حضرت کی جوتیاں سیدھی کرنے کا شرف حاصل ہے۔ وہ غیرت وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں، وہ غیرت وہ صبر وہ ایمان ہے کہاں، حسن عمل کے دل میں وہ ارمان ہے کہاں، ایک غلمتا ہے کہ مسلم ہے دستحال، ذرا پوچھے کوئی کہ مسلمان ہے کہاں۔ یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اخبار بھی ہو، خاں بھی ہو، یوں تو تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، خاں بھی ہو، اخبار بھی ہو، اور یہ بتاؤ کہ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ آج بھی جو ہو ابراہیم سا امام پیدا، ڈنڈے نہیں ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ آج بھی جو ہو ابراہیم سا امام پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج کوئی کالج اگر فرسٹ آ جائے یا سیکنڈ پوزیشن پہ آ جائے، وہاں مسلمانوں کی بچیوں کو نچایا جاتا ہے، یعنی ان کی عزت کو رلایا جاتا ہے۔ سب بولو استغفر اللہ العظیم۔ ہمارا مسلمان خوش ہوتا ہے جس کی بچیاں ناچ رہی ہیں، کیا کہتا ہے جی میری بچی نے آئی ڈانس میں حصہ لیا، تیری بچی ڈانس میں حصہ لے کر تو جنت میں نہیں جا سکتا، تیری بچی جامعہ فاطمہ الزہرا سید آفتاب صاحب کے اس ادارے میں داخلہ لے اور یہ عالمہ بنے تو جنت کی ڈگری اللہ کے رسول تمہیں عطا فرما دے۔ تمہاری بچی کی تمہاری شفاعت جو ہے، تمہاری اور تمہاری بچی کی شفاعت ام المومنین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ آج بے حیائی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تعلیم ضروری ہے۔ تعلیم کہتے ہیں جہاں معاشرے میں ایک بچی پڑھ جائے، دو پڑھ جائیں تو پوری سوسائٹی سدھر جاتی ہے، لیکن اس تعلیم سے وہ مراد نہیں کہ کالجوں سے کنجریاں نکلے، یونیورسٹیوں سے کنجریاں نکلے۔ اس تعلیم سے یہ مراد ہے کہ بگڑا ہوا معاشرہ سدھر جائے، ورنہ اکبری آبادی کا یہ شعر مجھے نظر آ رہا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا عبدالرشید دامودی صاحب سبحان اللہ، خطیب جموں کشمیر، غازی ملت حضرت علامہ مولانا عبدالرشید دامودی صاحب کی اولاد تشریف فرما چکے ہیں۔ اب آپ حضرات تشریف رکھ لیں، تھوڑا بیٹھ لیں، زیادہ وقت نہ آپ برباد کریں، سننا حضرت کو بھی انشاءاللہ۔ تشریف رکھیں، تشریف رکھیں، سبحان اللہ۔ اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں، حضرت کا دیدار ہوتا رہے گا۔ ایک بار ذرا جم کر درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ رسول وسلم بارک سلیم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ محبت سے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ یہ کانفرنس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، کئی ساتھیوں کا کہنا ہے کہ آپ یہ محمد صاحب کا بھی دو اشعار پڑھیں، لیکن میں پیغام آپ کو دے رہا تھا کہ اکبری آبادی نے کہا تھا وہ تعلیم جو دین سے دور کرے وہ فتنہ ہے۔ اکبری آبادی نے کہا تھا کیا بتاؤں کیا کریں گی علم پڑھ کر بیویاں، کیا بتاؤں کیا کریں گی علم پڑھ کر بیویاں، بیویاں شوہر بنیں گی، شوہر بنیں گے بیویاں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ کا بھی لفظ آیا، میں یہی کو چھوڑ دوں، لیکن حضرت سے گزارش کروں گا کہ قائد حضرت سلو صاحب کی طرف سے 2 منٹ میں ضرور لوں گا، کیونکہ بات کا کہیں اینڈ تو کروں اسی جگہ۔ تو میرا پیغام ہے یہ علماء ان کے ساتھ جڑیے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب یہ نہ کہیے کہ یہ مولوی ہے تو اپنی جماعت کی سپورٹ کر رہا ہے، مجھے کوئی الیکشن نہیں لڑوانا، مجھے کوئی ووٹ حاصل نہیں کرنے، یہ وہ علماء کی جماعت ہے جن کے لیے سمندر کی تہ میں مچھلیاں بھی دبا کر دعائیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یہ وہ علماء کی جماعت ہے کہ جس خاندان میں عالم دین ہوتا ہے اللہ اس پورے خاندان کو بخشش فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ خاندان عقیدہ اہل سنت رکھتے ہوئے اس عالم دین کی قدر بھی کرتا ہے۔ اس لیے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا، کوئی بھی سائی ہو، توجہ ہے آپ کی میری طرف، ہاتھ اٹھا کے بولو، کوئی بھی سائی ہو، کوئی باجی ہو،
कोई काजी हो, कोई कुछ भी हो, जब तक वो शरीयत मुस्तफा की इत्तिबा करता रहेगा तब तक तो हम मानेंगे सलाम दुआ हमारा है। लेकिन जिस वक्त वो शरीयत का बागी हो गया फिर उसका जमात अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं, अवाम का उसके यहाँ आना जाना हराम हो जाएगा। वाह महबूब हबीब रबाना हम रोज हशरदा आप यतीम यतीमा काई अतसिरते वाह करीम उम्मत का वाली। अब तो ढीले हो गए होंगे कोविड में, आपको नहीं पूरे निजाम को ढीला कर दिया है। कोविड में आप जो ना ढीले हुए तो फिर पूरा निजाम ढीला। वाह करीम उम्मत का वाली कि मेरी शफाअत करेगा जिब्राइल जी जिस चाकर ते नबियां दा सिर करेगा ते पांडे उत्ते आखिरी शेर तबीर का, क्योंकि नाजिम साहब आधे खड़े हो चुके थे। पांडे उत्ते न्यू लगाना यानी दुनियादारी के साथ, पांडे उत्ते न्यू लगाना। हमीद साहब ये आपके तकरीर का है, मोहम्मद साहब के शेर निकला था। पांडे उत्ते न्यू लगाना की तेरी बनाई न्यू लगा उस कारीगर जिसे शक्ल बनाई। सुभान अल्लाह खतीब अहले सुन्नत शेर शाह तरन्नुम मुतकल्लिम हज़रत अल्लामा हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद क़ादरी साहब की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू आप और हम सब सुनने की सआदतें हासिल कर रहे थे। आप देख रहे हैं कि हमारे स्टेज पर इस वक्त खतीब जम्मू कश्मीर मुस्लिह उम्मत मुबल्लिग इस्लाम हज़रत अल्लामा हज़रत मौलाना अब्दुल रशीद दाऊदी साहब की बिना ज़ियदा शर्फ हो पूरी आन बान शान के साथ आप तशरीफ फरमा है। आपकी आमद है। मैं अपनी तरफ से अरकान जलसा की तरफ से हज़रत मौलाना कारी सैयद आफ्ताब हुसैन शाह साहब की तरफ से आपका इस्तकबाल करता हूँ, आपको खुश आमदीद कहता हूँ। अल्लाह हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अल्लाह आपकी समातों को सलामत रखे। एक मरतबा बुलंद आवाज़ से कहें या रसूल अल्लाह। अब सारे हज़रात अगर आप तैयार हों तो मैं उस ज़ात से आपकी मुलाकात करवाऊँ जो हमारी आन बान शान है, जो बातिल की आंखों में आंखें डाल करके गुफ्तगू करने का हुनर रखते हैं, यानी खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फारूक हुसैन साहब की बिला बिस्वाही। सुनना चाहते हैं सारे हज़रात? मेरे बुलंद आवाज़ से नारे का जवाब दें। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हज़रत, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, खतीब अहले सुन्नत हज़रत मुफ्ती फारूक हुसैन मिसवाही साहब की बिला। बिरादरान इस्लाम, हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ले फारिस नजद के किलाए गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हज़रत गिरामी क़द्र, आगाज़ गुफ्तगू से कबल कमाल अक़ीदत और जज़्बा एहतराम के साथ आइए हम और आप मिलकर हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सय्यद आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम जनाब मोहम्मद अरबी अल्लाहुम्मा फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दुरूद सलाम पेश करने की सआदतें हासिल करें। और पढ़िए बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे स्टेज की ज़ीब ज़ीनत हमारे को मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शाह सैयद बिशारत हुसैन साहब रज़वी बरकाती, सदर जमात अहले सुन्नत सूबा जम्मू,
آپ یہاں پہ جلوہ ہیں اور ان کی سربراہی کے اندر پورا ڈسٹرکٹ یہاں پہ جمع ہے. یہاں کے منڈر کے علماء بھی ہیں, منڈی کے بھی ہیں, سرن کوٹ کے بھی ہیں اور پنچ کے بھی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کرام کو سلامت رکھیں. اور میں یہ عرض بھی کروں کہ اسی ٹیم کے اندر الحمدللہ مناظر بھی ہیں, ادیب بھی ہیں, خطیب بھی ہیں اور تدریس کے شہنشاہ بھی ہیں, باصلاحیت علماء بھی ہیں اور ہر میدان کے اندر یہ باطل کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. حضرات گرامی قدر, اور آج یہاں پہ جلوہ بار وادی کشمیر کے اور جموں کشمیر کی آن بان شان حضرت مولانا عبدالرشید داؤدی صاحب کہ جن کی خلافت کا ڈنکا پوری ریاست کے اندر اور بیرون ریاست ہر جگہ بج رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تحریک, ان کی آواز اور ان کے مشن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے. حضرات گرامی قدر, اب وقت کے اندر مجھے جکڑ دیا گیا ہے کہ تھوڑے سے وقت کے اندر باتیں کرنی ہیں. اب میں بہت زیادہ پریشان ہوں, یا اللہ شروع کہاں سے کروں اور ختم کہاں پہ کروں. البتہ مجھ سے پہلے میرے ساتھیوں کی تقریر بھی آپ میری ہی تقریر سمجھے, چاہے وہ مولانا عبد المجید صاحب ہوں یا مولانا عبد الحمید صاحب ہوں. ان حضرات نے بہت اچھے طریقے سے اپنا مسلک ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بیان کرنے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی امثال اور ایسے نڈر عالم ہماری عالم ہماری جماعت کے اندر کثرت کے ساتھ پیدا فرمائے. حضرات گرامی وقار, جس وقت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس وقت فتنے منہ کھول لیں, فتنے زیادہ سے زیادہ آ جائیں, اس وقت عالم کے اوپر یہ فرض ہوتا ہے وہ اپنے علم کا اظہار کرے, وہ میدان عمل میں آئے. اس لیے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ علماء وہ ہیں جو نبیوں کے وارث ہیں. حضرات گرامی قدر, یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سیرت کے جلسے کے اندر آنے والوں, یہ سیرت النبی کانفرنس کے اندر آنے والوں, ہمارے چھوٹے بھائی سید آفتاب شاہ صاحب نے, وہ تو ہیں ہی آفتاب اور خاندان نبوت کے ایک مہکتے ہوئے پھول ہیں. الحمدللہ ان کو چاہتے تو خاندانی وجاہت ان کے پاس تھی, وہ تسبیح پھیر سکتے تھے, وہ تعویذ لکھ سکتے تھے, وہ ہیلے کر سکتے تھے. وہ لوگوں کو آپ نے کسی طریقے سے بس چند ایک تھوڑا سا فراڈ ہی تو کرنا ہے, لوگوں کو وہ آپ نے جامع تصویر کے اندر لے کر کے اپنی دکان چمکا سکتے تھے, لیکن انہوں نے دکان نہیں کھولی, فیکٹری کھولی. سید آفتاب صاحب نے دکان نہیں کھولی, فیکٹری کھولی ہے. یہ کون سی فیکٹری ہے؟ اور فیکٹری کا اتنا پیارا نام ہے کہ ایسا پیارا نام بھی کہیں نہیں ملتا, جامعہ فاطمہ الزہرا. یہ فیکٹری کون سی ہے؟ یہ وہ فیکٹری ہے جہاں اسٹیل تیار نہیں ہوتا, جہاں لوہا تیار نہیں ہوتا, جہاں چینی تیار نہیں ہوتی, یہ شوگر مل نہیں ہے, بلکہ یہ وہ فیکٹری ہے جہاں پہ فاطمہ الزہرا کے آئینے کی اور فاطمہ الزہرا کی جانشین وہ بچیاں پیدا ہوں گی جو مصطفیٰ کریم کے مشن کو بھی آگے بڑھائیں گی. عائشہ کی طہارت کا درس بھی. جامعہ فاطمہ الزہرا, جامعہ فاطمہ الزہرا. حضرات گرامی قدر, یہ سید آفتاب صاحب کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہاں ڈنگا کی سرزمین پر, جمیان کی سرزمین پر, یہاں باولی کے پاس میں فاطمہ الزہرا ادارے کے سائے کے اندر یہاں سیرت النبی کانفرنس کرنے کی کوشش کی ہے اور آپ حضرات کو اکٹھا کر کے پیغام دینے کی کوشش کی ہے. آخرکار کیا ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے سیرت النبی کانفرنس پیش کی ہے, آج سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج اگر آپ دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر دیکھیں گے اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, پورے ملک کے اندر دیکھیں گے اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے, اور جہان کے اندر دیکھیں گے آج کفار تو ان کا نشانہ اسلام ہے, مرتدین ان کا اسلام ہے, زندیق ان کا نشانہ اسلام ہے, یہود کا نشانہ اسلام ہے, ہنود کا نشانہ اسلام ہے, نصارہ کا نشانہ اسلام ہے. یہ تو بیرونی طاقتیں ہیں جو اسلام کو نشانہ بنا رہی ہیں, اور کچھ اندرونی طاقتیں ہیں, کہیں وہ جاہل قسم کے دین کی شکل و صورت میں ہیں, کہیں وہ جاہل قسم کے باجو کی شکل و صورت میں ہیں. لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر اور ہندوستان کی سرزمین کے اوپر ایک ایسے جرنیل کو پیدا کیا ہے دنیا جسے امام ابو رضا کے نام سے جانتی ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ. ایک ایسے جنریل کو اللہ نے ہندوستان کی دھرتی کے اوپر پیدا کیا ہے, دنیا جسے امام احمد رضا کا نام سے جانتی ہے. یہ امام احمد رضا کون ہے؟ یہ امام احمد رضا وہ ہے جو صدیق اکبر کے جانشین, فاروق اعظم کے جانشین, عثمان و علی کے جانشین, صحابہ و تابعین کے جانشین, جن کو اللہ تعالیٰ نے امام احمد بن حنبل کی جرأت بھی دی ہے, امام غزالی کا علم بھی دیا ہے, امام سیوطی کی فکر بھی دی ہے. وہ میدان میں آئے اور ایسا آئے
آئینہ دکھا دیا اور ایسے داخلی فرقے ہوں یا خارجی فرقے ہوں، ہر ایک کا منہ توڑ ایسے جواب دیا کہ یہ رضا کے نیزے کی مار ہے، یہ عدو کے سینے میں وار ہے، کسی چارہ جوئی کا وار ہے، یہ وار مار سے پار ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ سنت۔ حضرت گرامی قدر، اعلیٰ حضرت کی ایک فوج ہے، جنرل اعلیٰ حضرت ہیں، اور اعلیٰ حضرت کی ایک فوج ہے، اسی فوج کے ایک ہیڈ کوارٹر کا نام جامعۃ الشفیہ مبارکپور ہے، اسی کے ایک ہیڈ کوارٹر کا نام جامعہ نعیمیہ مراد آباد ہے، اسی کے ایک ہیڈ کوارٹر کا نام جامعۃ الرضا ہے، اسی کے ہیڈ کوارٹر کا نام جامعہ منظر اسلام ہے۔ یہ وہ ادارے ہیں کہ جہاں سے فوجی بنتے گئے، اور آج الحمدللہ یہ وہ فوج ہے جو کالی وردی نہیں سفید وردی پہن کر کے میدان کے اندر آ کر کے ہر باطل کو منہ توڑ آج لوگ مجھے بھی مشورہ دیتے ہیں کہ جناب والا بڑی سخت زبان آپ استعمال کر رہے، نہیں کرنی چاہیے۔ میں کہتا ہوں میں تاریخ کا 10 طالب علم ہوں، سیرت عثمانی میرا خصوصی موضوع ہے، میں نے اعلیٰ حضرت کی سیرت پڑھی ہے، میں نے حضور محدث صورتی کی سیرت پڑھی ہے، میں نے پیر میر علی شاہ صاحب کی سیرت پڑھی ہے، میں نے پیر جماعت علی شاہ صاحب کی سیرت پڑھی ہے، میں نے حضور مفتی اعظم ہند کی سیرت پڑھی ہے، میں نے حجت الاسلام کی سیرت پڑھی ہے، میں نے حضور تاج الشریعہ کی سیرت پڑھی ہے، میں نے حضور محدث کبیر کی سیرت پڑھی ہے، میں نے حافظ ملت کی سیرت پڑھی ہے، میں نے مجاہد ملت کی سیرت پڑھی ہے، میں نے حضور تاج الشریعہ کی سیرت، حضور صدر اللہ فاضل کی سیرت پڑھی ہے، حضور صدر الشریعہ کی سیرت پڑھی ہے۔ اس لیے یہ ہمارے جو بزرگ ہیں ان کی سیرتیں ہمیں اخلاق بتانے کے لیے بھی کافی ہے، کام کرنے کے لیے بھی کافی ہے، کام کا طریقہ بتانے کے لیے بھی کافی ہے۔ کسی اور کی رہبری اور رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، آج لوگ کہتے ہیں نہیں جناب والا، جن کا اشارہ میرے ساتھیوں نے بھی کیا، فلاں شخصیت کے خلاف بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی کیوں ہے؟ آپ کو پتا نہیں کہ ان پیروں کی دعا پتہ نہیں لگتی ہے کہ نہیں لگتی، لیکن بدعا بڑی لگتی ہے۔ قوم کو الو بنانے کا بہترین فارمولہ، اللہ دعا قبول فرماتا ہے، بدعائیں نہیں، دعا قبول فرماتا ہے پاک پروردگار عالم۔ اور ہمیں جو لوگ کہتے ہیں آپ کی زبان بند رکھو، ہم زبان بند کر دیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں عبد الحمید چپ ہو جاؤ، تو مجید چپ ہو جاؤ، فاروق مصباحی چپ ہو جاؤ، قائد علی سن چپ ہو جاؤ، چپ ہو جائیں گے۔ پہلے بے شرع پیروں کو باشرع بننا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سیرت النبی کانفرنس، علماء اہل سنت۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ لمبے بال رکھ کر کے آدمی ولی نہیں بنتا، لمبی تصویر رکھ کر کے ولی نہیں بنتا، علماء کے خلاف بھوک کے ولی نہیں بنتا، نبی کی سیرت اپنا کر کے یہ کون سا فارمولہ ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ لوگوں کو توہم کے اندر، وہم کے اندر، اسلام نے وہم کی وادی سے نکال کر کے حقیقت کی زمین پہ ہمیں رکھا، ہم اس کو ولی مانیں گے۔ اور ایک بات، 2-3 باتیں میں حضرات سے کہہ کر کے اپنی تقریر ختم کروں گا۔ ہم جذبات میں پیروں کے خلاف بولتے ہیں، بے شرع پیروں، لیکن جہاں تک باشرع پیروں کا تعلق ہے تو قادری پٹا ہمارے گلے میں موجود ہے۔ کیا دبے، کیا دبے، یہ ایسے تھوڑے مولانا عبد المجید بول رہے ہیں قادری پٹا ہے، امام عبد الحمید ایسے تھوڑے بول رہے ہیں قادری پٹا ہے، امام ہمارے ملت ایسے نہیں بول رہے قادری پٹا ہے۔ کیا دبے، جس میں حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا دے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر۔ ایک بات کی میں وضاحت کرنا، بات یہ ہے کہ ہم بے شرع پیروں کے خلاف، لیکن باشرع پیروں کے ہاتھ میں ہم نے بھی ہاتھ دیا ہے۔ باشرع پیروں کے ہاتھ میں ہم نے بھی ہاتھ دیا ہے۔
ایسا پیر بناؤ. ایک ماڈل یہ بھی ہے. میں یہ عرض کروں گا بادشاہ پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا, لیکن یہاں پہ ایک بات لوگ سمجھنے سے قاصر ہے. پیر الگ چیز ہے, سید الگ چیز ہے. پیر الگ ہے اور سید الگ ہے. سید جو بھی ہو, جیسا بھی ہو, کیسا بھی ہو, وہ ہمارے دل کا سرور بھی ہے, آنکھ کا نور بھی ہے. سید جو بھی ہو, ہم سید کا احترام کرتے تھے, کرتے ہیں, آخری دم تک انشاءاللہ تعالیٰ سید کا احترام کرتے رہیں گے. اب ہماری لڑائی سادات کے خلاف نہیں, سید ہمارے سر کا تاج ہیں. ہماری لڑائی بے شرع پیروں کے خلاف ہے. اور کوئی ضروری نہیں کہ آج سید پیر ہوں, اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آج پیر سید ہوں. بہت سے پیر تو ہیں لیکن وہ سید نہیں, اور بہت سے سید تو ہیں لیکن وہ پیر نہیں. سادات قابل احترام ہیں لیکن وہ بے شرع پیر. اب ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا آپ بالکل چپ رہیے, ہم نے کہا بالکل چپ ہو جائیں گے, لیکن یاد رکھیے جو آدمی کہ اپنے کیا سے باطل کے ذریعے یہ کہے گا کہ ڈھول جائز ہے تو پھر ڈھول کا پول کھول کے, کوئی اگر کہے گا کہ باجا جائز ہے تو مصطفیٰ کریم کے یہ نشین ایسے بندے کا باجا بجا کے, کوئی اگر یہ کہے, اس لیے میں اس لیے کہہ رہا ہوں, مجھے میرے ایک مثال کے ذریعے بات آپ کے ذہن میں اتارنا چاہتا ہوں. پورے ملک کے, پوری دنیا کا ایک اصول ہے. اصول کیا ہے؟ پوری دنیا کا اصول یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو سب سے زیادہ خرچہ ہوتا ہے کسی بھی ملک کا, وہ اس ملک کی فوج پہ ہوتا ہے. کس پہ ہوتا ہے؟ زور سے آواز آئی, کس پہ ہوتا ہے؟ اس لیے کہ فوج بارڈر کے اوپر کھڑی ہے, دشمن کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر اور دشمن کے سامنے سینہ سپر ہو کر کے اپنی جان کو ہتھیلی کے اوپر رکھ کر کے فوج کھڑی ہے. تو فوج کھڑی ہے تو ڈی ایم اپنا کام کرتا ہے, فوج کھڑی ہے تو سی ایم اپنا کام کرتا ہے, فوج کھڑی ہے تو ملک کا سارا نظام چلتا ہے. اور اگر فوج غافل ہو جائے, ملک تباہ و برباد ہو جاتا ہے, تو ملک کی فوج کو آرمی کہتے ہیں, مصطفیٰ کی فوج کو علماء کہتے ہیں. یہ ہے مصطفیٰ کی فوج. اور الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں LMG بھی ہے, ہمارے ہاتھ میں AK-47 بھی ہے, ہمارے ہاتھ میں توپ بھی ہے, لیکن لوہے کے نہیں, قرآن کی آیتوں کی, مصطفیٰ کی حدیثوں. اب اگر کوئی بیرونی طاقت آئے گی, ٹھیک ہے, لوگ کہتے ہیں جناب والا یہ تو غریب سے بول رہی ہے. میں نے کہا کیوں ہے جی, ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں نہیں ہیں. میں نے کہا اور ان کے پاس AC نہیں ہے. میں نے کہا بڑی گاڑی میں بیٹھ کے AC میں جو فوج سو جاتی ہے اس کا ملک تباہ ہوتا ہے. جو AC میں سو جائے, بڑی گاڑی میں بیٹھے, اس لیے کہ فوج کے لیے یہ فارچونر گاڑی نہیں ہوتی, شکتیمان ہوتی. اور الحمدللہ یہ جتنے حضور کی فوج بیٹھی ہوئی ہے, یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی فوج ہے. لیکن اگر علماء کی اجازت ہو اور آپ اپنا 2 منٹ کا ٹائم دیں, میں ایک شکوہ کر دوں, کر دوں, بولو بولو, کر دوں شکوہ. شکوہ غیر سے نہیں, آپ مجھ سے ہوتا ہے, آپ ہمارے اپنے ہیں, اس لیے آپ سے ایک شکوہ کرنے لگا. وہ شکوہ کیا ہے؟ آج جماعت اہل سنت, عوام اہل سنت, مسلک اہل سنت کے عوام کا مزاج یہ ہو گیا, آج سارے مدارس کا جائزہ آپ نے سرنگ روڈ سے لے کر کے پنچ تک اور راجوری سے لے کر کے جموں کشمیر تک, آج ہمارے مدرسوں کی حالت وہ ہے کہ آج ہماری قوم کروڑپتی بھی ہے, آج ہماری قوم کے پاس اربوں روپے بھی ہیں, آج ہماری قوم کے پاس سب کچھ ہے, لیکن بہت سے مدارس ایسے ہیں
جہاں کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی فوج کی چھاونی کا نام مدرسہ ہے، اس چھاونی کے اندر بسا اوقات دال نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے علماء ایسے ہیں 6 مہینے ان کو تنخواہ نہیں ملتی ہے۔ بہت سے علماء ایسے ہیں کہ میں صرف درد دل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے دن نہیں دیکھا، رات نہیں دیکھی، کیا ہم لوگوں کو فیس بک کے اوپر جو دنیا گالیاں دیتی ہے ہمارے پاس سینے میں دل نہیں ہے؟ آج جو تانو تشریح کرتے ہیں کیا ہم نے اپنے آپ کو سینہ سی پر ہم کوئی پاگل ہے؟ منطق پڑھنے کے بعد، فلسفہ پڑھنے کے بعد، اصول حدیث پڑھنے کے بعد، اصول فقہ پڑھنے کے بعد، قرآن کی بے شمار تفاسیر پڑھنے کے بعد، احادیث کا ذخیرہ کروانے کے بعد ہم گالیوں کے لیے بھی تیار ہیں۔ کیوں؟ اس لیے ہم جان تو دے سکتے ہیں، مصطفیٰ کے چمن پہ آج نہیں آنے دیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے ایک امام ہے جس کا نام امام محمد رضا ہے۔ کسی نے کہا تھا امام محمد رضا یہ میری تیری طرح مولوی کا نام نہیں۔ امام محمد رضا وہ ہے جس کی ملکیت کے اندر بریلی کے 8 گاؤں تھے۔ امام محمد رضا وہ ہے جو وقت کے راجا تھے۔ اور کسی نے کہا حضور بڑا سخت کلام آپ استعمال کرتے ہیں، تھوڑی نرمی تو کر لینا۔ اللہ رب نے سے آسو آگے نرمی، کس کے تعلق سے نرمی؟ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے خلاف ہوں گے، جو صدیق کے خلاف ہوں گے، جو عثمان و علی کے خلاف بکواس کرے، جو مولا کائنات کے خلاف بکواس کرے، جو حسین کے خلاف بکواس کرے، جو مائی عائشہ اور فاطمہ الزہرا کے خلاف بکواس کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ جو وہ مقدسات اسلام ہیں کہ احمد رضا کا سینہ ان سی تیروں کے سامنے حاضر ہے، ان بزرگوں کی طرف تیر نہیں جانے دیا جائے گا۔ احمد رضا کا سینہ ان تیروں کو اب ان دیوانوں کو کوئی کیا سمجھائے گا؟ اس لیے کہ ہم ان کے جانشین ہیں۔ حضرت سعد بن وقاص نے دریائے دجلہ کے اندر گھوڑے دوڑا دیے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، جس وقت طوفان آتا ہے دریائے سرخ کے اندر کوئی آدمی پار ہونے کی جسارت نہیں کرتا۔ دریائے دجلہ دنیا کا بڑا دریا ہے۔ یہ سعد بن وقاص نے گھوڑے کیوں دوڑائے تھے؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے، سعد بن وقاص اور ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ جانتے تھے کہ یہ سامنے حضور کے دشمن کھڑے۔ زور سے آواز آئے، زور سے آواز آئے۔ یہ سامنے پار حضور کے دشمن کھڑے ہیں، بیچ میں دریائے دجلہ ہے، اور جیتے جی ہم حضور کے دشمنوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ گھوڑا دوڑانا ان کا کام تھا، حفاظت رب نے فرمائی ہے۔ حضرت گرامی قدر، میں آپ سے یاد کروں گا، شکر کروں گا، اللہ کا واسطہ یہ ڈنڈا پیر، یہ ہیلا پیر، یہ بہانہ پیر، یہ بے شرع پیر، یہ شریعت کے باغی پیر، یہ توحید سے ناآشنا پیر، یہ مقام رسالت نہ سمجھنے والے پیر، اور میں نے ایک چیلنج کیا تھا کل مرکزی جامع مسجد کے اندر، یہ جتنے بے شرع پیر ہیں یہ آئیں اور قائد اہل سنت کے سامنے سورہ فاتحہ مخارج کے ساتھ پڑھ کے سنا دیں، فاروق مصباحی اپنی زندگی ان کی غلامی میں لکھ دے گا۔ تمہارا مبلغ علمی یہ ہے، اور جن سینوں کے اندر پورا قرآن موجود ہے، قرآن کی تفسیر موجود ہے، حضور کی حدیث موجود ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ نے یہ نہ فرمایا الباجیون وراثت الانبیاء، حضور نے نہیں فرمایا الپیرون وراثت الانبیاء، حضور نے فرمایا یہ منظر اسلام کے فارغ، یہ جامعہ شفیہ کے فارغ، یہ جامعہ نعیمیہ کے پروردہ، ان کے بارے آقا نے فرمایا العلماء وراثت الانبیاء۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ ہر بندے کا ہماری سر کا تاج ہے، جو شریعت مطہرہ کا پابند ہو، چاہے وہ سالک ہو یا مجذوب ہو، تو سالک بھی نہیں مجذوب بھی نہیں ہے کیا بلا، جو سالک ہو یا مجذوب ہو وہ ہمارے سر کا تاج، آنکھوں کا نور، دل کا سرور، اس کو ہم مانیں گے۔
باقی جتنے بے شرح ہیں اللہ کا واسطہ سنیو، میرا پیغام عام کرو، آپ ان کے پاس مت جاؤ، آپ کو اگر بزرگوں سے محبت ہے نیاز مانو اور اس نیاز کے اندر یہ کہو یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں 1,00,000 روپیہ، 50,000 روپیہ، 1,100 روپیہ، 11,000 روپیہ خواجہ غریب نواز کے لیے ایثار ثواب کروں گا، فاتحہ پڑھ کے مدرسہ جامعہ فاطمہ الزہرا کو دے بے شک کا نیاز۔ بے شک بے شک۔ اور ایک بات حضرت، ایک کشمیر کے اندر میں نے سنا کہ ایک چرسی پیدا ہوا جس کا نام اویس، اب رضا تو مناسب نہیں ایسے نام کے ساتھ لگنے دیں گا، اویس چرسی ہے کوئی کشمیر میں، اب مجھے کشمیری تو سمجھ میں نہیں آتی، کچھ لوگوں نے ترجمہ کر کے بتایا اور کچھ اردو تھوڑی بہت تھی۔ اب جو آدمی چرس پی کے ممبر پہ بیٹھے، بولو ممبر کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ جو چرس پہ کر کے ممبر کے اوپر بیٹھے وہ بکواس نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی عزت کی قسم یہ دور ہے، اگر یہ خطہ پیر پنجاب میں ہوتا، چھٹی کا اگر دودھ یاد نہ کروا دیتا تو مسوائی نام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یہ ہے دور، لیکن اویس چرسی کو ہمارا چیلنج ہے، اگر ماں کا دودھ پیا ہے جگہ تم متعین کرو، یہ